السلام علیکم۔ آج ہے ہماری چھٹی، تب میں نے اور میرے دوست نے سوچا کیوں نہ آج ساحل سمندر کا رخ کیا جائے۔ ہم نے اپنی بائک نکالی اور ہم تیار ہو گئے ساحل سمندر کی طرف جانے کے لیے۔ راستے میں ہم جیسے جا رہے تھے ہمیں بھوک لگی، ہم نے سوچا کیوں نہ پہلے تھوڑی پیٹ پوجا کر لی جائے، اس کے بعد سمندر کی طرف بڑھا جائے، کیونکہ وہاں جا کے ہمیں اور زیادہ تیز بھوک نہ لگ جائے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ کراچی کی مشہور بریانی قادری نلی بریانی کا۔ وہاں پہنچتے ہی رش کا رش دیکھ کر ہماری بھوک بڑھ گئی۔ میں نے اور میرے دوست نے بریانی کا آرڈر دیا اور ہم انتظار کرنے لگے۔ انتظار کرتے کرتے ہمیں اتنی بھوک لگ گئی تھی کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جا کے ڈیگ کھول لیں اور کھانا اسٹارٹ کر دیں۔ اتنے میں ہمارے بریانی بھی آ چکی تھی۔ بریانی کو دیکھتے ہی ہمارے منہ سے رال ٹپکنے لگی اور میرے دوست نے تو بنا آسرا کرتے ہوئے بوٹی ڈھونڈنا شروع کر دی اور ہم نے بوٹیاں نکالیں اور کھانا اسٹارٹ کر دیا۔ ہم نے بڑے مزے سے لطف اندوز ہو کے بریانی کو کھایا، اس رائتا بھی ہم نے استعمال کیا، اس کے ساتھ ہم نے کولڈ ڈرنک بھی منگوائی اور سکون سے ہم کھانے لگے۔ یہ ہے ہمارے کھانے کے بعد کا منظر۔ ہم نے کھانا وانا کھا کے بوتل پینے کا فیصلہ کیا۔ بوتل پیا ہم نکل گئے کراچی کی روڈوں پہ۔ ہم پہنچے قائد اعظم کے مزار کے پاس۔ ہم نے سوچا کیوں نہ قائد اعظم کو بھی سلام کر لیا جائے، انہیں بھی سلام پیش کر دیا جائے۔ تو ہم نے گاڑی کا رخ موڑ لیا قائد اعظم کے مزار کی طرف اور ہم قائد اعظم کے مزار کی طرف منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ جیسے ہی ہمیں قائد اعظم کا مزار نظر آتا ہے ہمارے دل میں ایک ہی لفظ آتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ ہم نے ان پہ سلام پیش کیا اور درود پاک پڑھتے ہوئے ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ٹائم ویسٹ کیا جائے یہاں کھڑا ہو کے، کیونکہ اندر جانے دیا نہیں جائے گا کیونکہ گارڈ وغیرہ تھے۔ ہم پہنچ گئے صدر کی مارکیٹ، جہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز اویلیبل ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ اسلحہ ہو یا پانی کی پستول، ہر کچھ آپ کو یہاں سے ملے گا۔ یہ کراچی کی مین بڑی مارکیٹوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کی اپنی ہی الگ بات ہے، اس کی یہاں کی ہر ایک چیز کی ورائٹی اپنی الگ ہے۔ ہم زینب مارکیٹ پہنچے، وہاں پہ پولیس والوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، تو ہم نے کیوں نہ سوچا کہ ان سے بچا جائے اور اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالا جائے۔ تو ہم نے بچ بچاؤ کرتے ہوئے جیسے جیسے وہاں سے گاڑی نکالی اور ہم مین زینب مارکیٹ میں پہنچ گئے، جو کپڑوں کی بہترین ورائٹیز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد کپڑوں کی ہر ایک ورائٹیز ملے گی آپ کو۔ وہاں سے کراس ہوتا ہی ہم سیدھا پہنچے گورنر ہاؤس کے روڈ پہ۔ ہم نے سوچا کہ انہیں گورنر ہاؤس سے جایا جائے، لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ وہاں ٹائم ویسٹ کرنے سے اچھا ہے اپنے منزل مقصود کی طرف چل رواں دواں ہوں، اور راستے میں ہمیں فیری ہال ملے گا جو ٹک ٹاکروں کی مین اسٹوڈیو کہلاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ وہاں چل جایا جائے اور ہم اس کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ گرمی بہت تھی کیونکہ سورج سر کے اوپر تھا، تو ہم نے بنا آسرا کیے، بنا روک ٹوک کے سیدھا اپنی منزل مقصود کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور ہم بائک بھگاتے ہوئے سیدھا فیری ہال کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی ہم فیری ہال کی طرف بڑھنے لگے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ٹکٹروں کی نمائش گیا، تو ہو سکتا ہے کوئی ٹکٹر بھی یہاں آیا ہوا ہوگا، تو اس سے رک کے ملا جائے، اس سے بات کی ہے۔ لیکن میرے دوست نے کہا کہ فالتو ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں چلتے ہیں، وہاں پہ انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ آئی لو کراچی کا سمبل دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم فیری ہال پہنچ چکے ہیں، اور یہ ہے مشہور ٹک ٹاکروں کی اسٹوڈیو کا مین اسٹوڈیو کا اسے ہی کہتے ہیں، ہم تو اسے کہتے ہیں مین اسٹوڈیو کا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں وہ انہیں پتہ ہوگا، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہیں آ کے ویڈیو بناتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا یہاں پہ رکنے سے بہتر ہے کہ ہم سیدھے چلیں۔ کراچی کو سٹی آف لائٹ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب تو صرف سٹی رہ گئی ہے، لائٹ غائب ہو چکا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی کمنٹ میں بتائیں، کیونکہ اب جس طریقے کے حالات ہیں، نہ بجلی ہے نہ کراچی وہ شہر رہا ہے، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہم اپنے منزل مقصود کی جانب بڑھے تو ہم نے 3 تلوار کراس کیا، اس کے بعد انڈر بائی پاس آ گیا، انڈر بائی پاس بھی ہم نے کراس کر دیا، اور جیسے ہی ہم انڈر بائی پاس سے باہر نکلتے ہیں ہمیں ایک خوبصورت سا دیکھنے کو منظر ملتا ہے، جو کہ سامنے بڑی سی بلڈنگ اور خوبصورت گرینری وغیرہ ہمیں نظر آ رہے تھے۔ ہم وہاں سے اپنی بائک کو بھگاتے ہوئے نکلے اور سیدھا ہم پہنچ گئے راؤنڈ اباؤٹ پل کے اوپر، جو ڈیفینس کا مین خوبصورت شاہراہ ہے جو ابھی بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ اس راؤنڈ اباؤٹ سے گھومتے ہی ہم جیسے ہی راؤنڈ اباؤٹ پہ پہنچے تو ہم نے سوچا کیوں نہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھی حاضری دی جائے اور انہیں سلام کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ تو ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ پہنچ گئے، تو ہم نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم یہاں سے سیدھا گاڑی کو بھگاتے ہوئے اپنی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم مزار پہنچے ہم اوپر گئے، سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے ہم نے مزار کا خوبصورت حسین منظر دیکھا، اور جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے عورتوں کی جگہ تھی، تو سامنے جو ان کے دربار پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہٹاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر سے نہیں ادھر سے آئیں گے لیڈیز کی جگہ، لیکن پھر بھی کچھ مرد حضرات جو نئے تھے وہ وہاں گھسنے لگے، تو وہ غصے میں انہوں نے ہٹایا۔ جیسے ہی ہم مزار سے حاضری دی ہم نے، اور ہم نکل گئے اپنے منزل مقصود کی جانب۔ سامنے ہمیں اوشین مال ملا، جو کہ ڈیفینس کا بہت بڑا اور بہت ہی مہنگا مال کہلایا جاتا ہے، جہاں پہ صرف ایلیٹ کلاس آتی ہے، جو آپ کو صرف اپنی ایلیٹ کلاس ملے گی، اور آپ کو یہاں پہ ایک سے ایک چیزیں، ایک سے ایک برانڈ اویل ہیں یہاں پہ
پلے ایریا ہر کچھ ہے ملک. جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو سی بی او کی یہ جو ہوائیں ہیں، یہ خوبصورت منظر ہیں، یہ جیسے ہمارے کانوں پہ ہمارے ذہنوں پہ لگتی ہیں تو اس کا منظر اور اس کی تازگی ہی الگ ہوتی ہے. لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پولیس والے بھائی کھڑے ہوئے تھے بہت سارے. تو اگر ہم یہاں پہ رک جاتے تو ہمارا بھی چلان ہو سکتا تھا. ہم نے جیسے تیسے کر کے گاڑی کو آگے پیچھے کر کے نکالا اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تاکہ ہمارا چلان نہ ہو. ہم جیسے ہی سی بی او کی روڈ پہ پہنچے تو اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور فضائیں ہمارے چہروں پہ ہمارے بالوں کو چھوتے ہوئے گزرنے لگی، جو ہمیں لطف اندوز کرنے لگی اور پانی کی طرف بلانے لگی. ہم آگے بڑھتے رہے اپنے جیسے ہمارے دل میں چلتا رہا کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح پر جلدی سے پہنچ جائیں اور ہم بھی جا کے سی بی او پہ پانی میں اپنے لطف اندوز. ہم بھی سی بی او پہنچ گئے اور لوگوں نے گاڑیاں باہر کھڑی کی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم اتنا دور پیدل تو نہیں جا سکتے، کیوں نہ بائک ہی اندر لے آئی جائے. تو ہم نے اپنی بائک اندر لی اور بائک پہ بیٹھتے ہوئے ہم سیدھا پانی کے بہت قریب آ گئے. پانی کے قریب آتے ہی میں اور میرے دوست سے رکا ہی نہیں گیا کہ کیا کیا جائے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ صرف پاؤں گیلے کر لیے جائیں تاکہ پانی کے پاس آنے کا جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا ہو سکے. ہم یہاں پہ پہنچے تو ہمیں یہاں پہ سیٹنگس بھی ملی، بیٹھنے کے لیے سب چیز جگہ ملی، لیکن ہم نے پہلے کوئی شان جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ جہاں صرف ہم ہوں اور کوئی نہ ہو ہمارے علاوہ، تاکہ ہم سکون سے اس جگہ پہ کھڑے ہو سکیں اور پانی کا مزہ لے سکیں. ہم جیسے یہاں پہ ہمیں بہت ساری سیپیاں دیکھنے کو ملی جو ہمارے پاؤں میں بھی چبھ رہی تھیں، جو کہ ہماری گاڑی کے نیچے بھی آگے آوازیں کر رہی تھی. تو ہم نے یہاں پہ سیپیاں دیکھی. ہم یہاں پانی ہمارے گاڑی کے بہت قریب آ چکا تھا، ہم پانی کے بہت قریب آ گئے تھے. ہم نے اپنی بائک یہاں پہ کھڑی کی اور ہم نے سوچا کیوں نہ پانی کی طرف بڑھا جائے. پہلے ہم نے یہاں پہ کچھ سیلفی وغیرہ لی تاکہ یہاں پہ آگے آنے کا ہمارا مقصد پورا ہو. جی سیپیاں جو ہمارے پاؤں میں بہت زیادہ چبھ رہی تھی تو ہم سے یہاں پہ کھڑا بھی نہیں ہوتا. میں نے چپل پہنی اور چپل پہن کے پانی میں جانے کا فیصلہ کیا. ہم پانی کی طرف بڑھے، اپنے آپ پاؤں کو گیلا کیا. ہم سے رکا ہی نہیں جا رہا تھا کہ کس طرح آگے جا کے خود کو پورا گیلا کر لیا، لیکن ساتھ موبائل بھی تھا اور والیٹس وغیرہ بھی تھے، پیسے وغیرہ بھی تھے. تو میں تو نہیں جا گیا. ہم نے یہاں پہ جانے کا فیصلہ کینسل کیا اور میرے دوست نے اور میں نے یہاں پہ پہلے کچھ دیر تک سیلفی وغیرہ لی تاکہ ہم یہاں پہ پکچرز وغیرہ بنا سکیں. ہم نے یہاں پہ پکچرز وغیرہ بنائی اور ہم اس کے بعد یہاں سے ہم نے پانی کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا. تو ہم پانی کی طرف بڑھے، گھٹنوں گھٹنوں تک پانی تھا ہمارے. ہم پانی کی طرف بڑھے، ہم نے کافی انجوائمنٹ کیا یہاں پہ، ایک دوسرے کے ساتھ مستی کی، سب چیزیں کی. ہم آگے بہت انجوائے کرنے لگے. اب شام ہو چکی تھی ہمیں یہاں پہ، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اب تھوڑی دیر رکا جائے، جیسے اندھیرا ہو تو ہم یہاں سے واپسی گھر کی طرف روانہ ہوں. اب ہم پیچھے آ چکے تھے تاکہ ہم سوکھ جائیں، سکھانے کا انتظار کیا اور اب رات ہو چکی تھی. یہاں پہ خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سی بی او کا کتنا خوبصورت منظر ہے. کے ایف سی دیکھتے ہی ہمیں بھوک لگ گئی اور ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ کے ایف سی سے کھایا جائے. ہم نے کے ایف سی سے جا کے سامان لیا اور ہم آگے بڑھنے لگے کیونکہ پیٹرول بھی ڈلوانا تھا. تو پیٹرول پمپ سامنے تھا، ہم نے پیٹرول بھی ڈلوایا اور اس کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے. میرا دوست کے ایف سی چلا گیا سامان لینے، میں پیٹرول ڈلوانے لگا. اب ہم آ چکے ہیں مین آئیکن ٹاور کی طرف. یہ ہے کراچی کی سب سے بڑی بلڈنگ آئیکن ٹاور، جو اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اس کی خوبصورتی کی تو بات ہی الگ ہے. باقی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے لوگوں کے لیے، ان کے لیے فیسلٹیز، لگژریز ہر چیز موجود ہے. یہاں پہ رول اور ریگولیشن کے حساب سے یہاں پہ ہر چیز مینیج کر رہے ہیں یہاں پہ تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. اب یہ ہے ہمارے کراچی کی خوبصورتی اور ہمارے کراچی کی رونق. ہمارا بلاگ یہیں تک تھا، میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا. امید تھا کہ آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ہی بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور ہم بھی آپ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں.